بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ میں اس وقت ایک عام سی مسجد کے سامنے نہیں کھڑا ہوں۔ یہ ہے مسجد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسجد 6 عیسوی میں تعمیر کی گئی ہے اور اس کی ایک خاص تاریخ ہے جو آج آپ کو بتانی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر آئے تھے 2 ادوار میں۔ سب سے پہلے ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مسجد میں بھی دیکھتے ہیں، اس کی تعمیر کو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ اس کی ہسٹری بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص جیسا آپ کو بتایا 6 ہجری 639 میں سب سے پہلے ان کو جس دور میں بھیجا گیا وہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایجپٹ کے ایک کیمپین پہ بھیجا۔ یہ کیمپین بڑی امپورٹنٹ کیمپین تھی۔ اس کیمپین میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کیمپین سب سے امپورٹنٹ کیمپین تھی اور اس کیمپین پہ حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اس کیمپین پہ سلیکٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عمر بن عاص واز ناٹ اونلی گڈ وتھ سورڈ، وہ ایک اچھے اسٹیٹسمین تھے، ایک ایسے اسٹیٹسمین جن کے پاس انصاف جیسی دولت بھی تھی۔ اور انہوں نے جب فتح کیا مصر تو یہاں پر جو مصر کے لوگ تھے وہ قبطی عیسائیوں کے پاس تھے، اور قبطی عیسائی جو تھے یہ بیسیکلی قسطنطنیہ کی حکومت جو تھی ان کے انڈر ارینجمنٹ رہا کرتے تھے، لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا تھا، تو غلامی میں زندگی جی رہے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو پرسنالٹی تھی اس میں سائیکولوجیکل وارفیئر بھی تھی، اس میں وارفیئر بھی تھی، اس میں جسٹس بھی تھا، اس میں اسٹیٹسمین بھی تھا، اس میں ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی تھا۔ ان تمام خصوصیات کا مجموعہ تھی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی۔ جب وہ آئے، جب انہوں نے دریا وادی سینا بلکہ صحرائے سینا جب انہوں نے کراس کیا تو اس کے بعد پھر بیبیلون کے قلعے تک کو فتح کر لیا۔ بیبیلون کے قلعے کو فتح کرنے کے بعد وہ اسکندریہ پہنچے اور اسکندریہ کو بھی فتح کر لیا۔ یوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امپورٹنٹ روٹ کھولا۔ یہ روٹ سمندر کی طرف کھلتا تھا اور یہی فتح جو تھی بعد میں اندلس کی فتح سے آپ اس کو آرام سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اندلس کا فتح ہونا ممکن ہی نہیں تھا جب تک کہ اسکندریہ فتح نہ ہوتا، اور اسکندریہ کو جس طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا اور ایک انصاف کا نظام قائم کیا، اس کے بعد یہ ممکن ہو سکا کہ مسلمان اپنی فتوحات کا سلسلہ لے کے آگے چلتے۔ اب میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عیسائی، قطبی عیسائی یہاں پر آباد تھے، لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کا ایک ایسا نظام ادھر قائم کیا جس کی وجہ سے یہ کچھ ممکن ہو سکا۔ اب ہم بات کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جو دوسرا دور ہے۔ 649 عیسوی میں دوبارہ بھیجا گیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہوں نے یہاں آ کر دوبارہ گورنرشپ سنبھالی۔ اس مسجد کو بھی آپ ذرا دیکھیے گا، یہ ایک سادہ سی مسجد بنائی تھی انہوں نے، اور یہ مسجد بنی ہے 639 پہلے دور میں۔ اچھا یہ بھی میں بتاتا چلوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں مس آؤٹ کر گیا تھا، یہ افریقہ میں پہلی مسلمانوں کی مسجد، پہلی مسجد افریقہ کی یہاں بنی، قاہرہ میں، اور یہ ایک سٹیج سیٹ ہوا تھا ایجپٹ کے فتح ہونے کے بعد بیت المقدس کے فتح ہونے۔ یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے کون سی کیمپین کس ٹائم فریم میں لڑی اور جیتی، اس کا اگلی کیمپین سے ایک تعلق ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب دوسری دفعہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تو انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو سنبھالا۔ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کو انہوں نے کیسے سنبھالا اور اس علاقے میں بہتر گورننس شو کی۔ اچھا پرانے دور میں جب آئے تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے کہنے پر، اس وقت بھی جو مین پوائنٹ تھا ان کا وہ جسٹس کو پریویل کرانا تھا۔ عیسائی اپنے ہی ہم مذہبوں سے بہت تنگ تھے، اور یہ ہے اسلام کا ایک نقطۂ عروج، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو پھیلانا اور اسلام کو ایک سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنانا۔ اس کے لیے جو پہلی شرط تھی وہ انصاف تھی، اور انصاف کو قائم کیا انہوں نے، اور انصاف کو قائم کرنے کے بعد جب حضرت عمر بن عاص دوبارہ آئے تو انہوں نے اپنی گورننس کا سب سے پہلا نقطہ یہی رکھا۔ کیا نقطہ تھا؟ جسٹس۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے شروع کی یہاں پر، وہ شروع کی کہ کس طرح انہوں نے نیل کے پانی کو آبپاشی کے لیے استعمال کیا۔ آج جو قاہرہ کو آپ دیکھتے ہیں، ماڈرن قاہرہ کو، تو یہ اس کی زندگی دریائے نیل ہی ہے۔ دریائے نیل ایک بہت امپورٹنٹ واٹر ریزروائر ہے ایجپٹ کے لیے اور قاہرہ کے لیے۔
اور اس وقت جو آپاشی کا نظام قائم کیا گیا وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا گیا. گروپ کے لیڈر ہمارے ساتھ ہیں تو ڈاکٹر عزیر صاحب سے پتا کرتے ہیں اس مسجد کے بارے میں کہ سر بتائیے کہ اس کی تاریخی اہمیت آپ کے نظر میں کیا بنتی ہے، اسلامی تاریخ بھی اور ایڈمنسٹریٹو تاریخ بھی. جی بالکل حضور والا، جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں تفصیلاً تو آپ نے کافی ساری چیزیں اس میں ماشاءاللہ ذکر کر دی ہے، عیسائیوں کے حوالے سے بھی اور اسلام کا ایک صحیح چہرہ اور رخ اس کو بھی ماشاءاللہ حضرت عثمان غنی کے دور کو بھی. میں مختصراً ذکر، کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، ہمیں نکلنا بھی، میں صرف اتنا بات ذکر کہ یہ جو ہے سب سے پہلی ظاہری بات ہے مسجد جو ہے یہ کہلاتی ہے اسلام کی بنیاد مصر کے اندر. اور یہ جب حين مكان اول عاصمة الاسلام في ذلك الوقت بني هذا المسجد في عهد عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی جس وقت اسلام کا پہلا کیپٹل جو بنا تھا، اسلام کا پہلا کیپٹل یہ علاقہ، تو اس دور کے اندر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اس مسجد کو تعمیر کروایا تھا اور سارا سلسلہ ہوا تھا. تو یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اسلام کے کیپٹل ہونے کے اعتبار سے بھی، اور اس کا جو کہہ لیجیے کیونکہ پہلے زمانے میں مساجد ہی ہر چیز پرووائڈ کرتی تھی، آپ کی مشاورت کیا، آپ کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کیا، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کیا، علمی مرکز ہونے کے حوالے سے کیا، آپ کی جنگی اسٹریٹجیز کے حوالے سے کیا، اور آرمی کے جیش کے ہر زاویے سے تو انتہائی اہمیت کی حامل. اور سیکنڈ بات یہ کہ پھر جب بہت سارے دور گزرے اور پھر ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے ان مساجد کے اندر ترامیم کا سلسلہ، رینوویشن کا سلسلہ رہا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب صلیبیوں نے اور جب معاملات ہوئے مسلمانوں کے ساتھ اور اس پہ قبضے کیے گئے تو اس وقت اس کو تباہ کر دیا گیا تھا، اس مسجد کو ختم کر دیا گیا تھا. تو اس وقت غالباً یہ 568 ہجری کی یا سم تھنگ آس پاس، یہ تو کنفرم کہ 500 ہجری کی بات ہے. اس دور کے اندر پھر جناب عالیہ دوبارہ سے جب صلاح الدین ایوبی آئے ہیں تو انہوں نے پھر جناب عالیہ اس مسجد کو دوبارہ رینویٹ کر کے اس کے مینار کیا اور اس کی تعمیرات پر توجہ دینا کیا، اس کے دروازے، اس کے 4 میناریں ہیں اذان دینے کے لیے، اذان وہ علیحدہ ہے، 6 باب ہیں اس کے، بہت بڑے بڑے دروازے، یہ ساری چیزیں پھر دوبارہ سے رینویٹ ہونا شروع ہوئی. یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے بات. تو الحمدللہ یہ آج بھی بڑا مرکز ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے، اسی لیے ایک تاریخ ہے ہمارے جو مسلمانوں کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے اور اسلام کا ایک صحیح چہرہ بھی پیش کرتا ہے، اس کا بھی ساتھ اس کی تاریخ جڑی ہوئی ہے الحمدللہ. جی 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 آپ کیا سمجھتے ہیں آگے جو ہماری کیمپینز تھی، ملٹری کیمپینز، اس کے لیے تو یہ پیوٹل رول تھا میرا. بالکل کہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید اندلس بھی نہ پہنچ. بالکل ایسے ہی آپ صحیح فرما رہے ہیں، نہیں پہنچ پاتے اگر یہ ترتیب نہ ہوتی اور یہ جگہ میں میسر رہا. اسی لیے تو اس کی ہر طریقے سے اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، یہ انتہائی درجے اہمیت رکھتی ہے جگہ، اور یہی لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. بہت شکریہ، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم. تو اب میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو تھوڑا سا واضح کیا، تو اس مسجد کا اپنا ایک امپورٹنس ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایجپٹ میں آ کے جب لوگوں سے بات چیت کی، الازہر یونیورسٹی کے پروفیسر سے بات چیت ہوئی، تو اس مسجد کا ذکر جب آیا تو ساتھ مسلمانوں کی اسٹریٹجی کا ذکر آیا. اس سے ایک بات اور کلیئر ہوئی کہ مسلمانوں کی مساجد عبادت گاہیں تو یقیناً ہوتی ہیں، لیکن ایک اسٹریٹجک پوائنٹ بھی ہوتی ہیں، اور وہ اسٹریٹجک پوائنٹ یہاں سے قاہرہ سے اسکندریہ اور پھر اندلس کی فتح. جواد رضا. دوستو، اتنی محنت سے آپ کے لیے اسلامک انفارمیشن پیش کر رہا ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں.